تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ مورخین نے کتب تاریخ میں لکھا ہے، ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے خدا کے نبی، آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تیرا ناس ہو اے خاتون، تو کیا بات کر رہی ہے؟ رب تعالیٰ تو سراسر عدل و انصاف ہے، وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا، اے خدا کے نبی، میں ایک عورت ہوں، میری 3 بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کاٹ کے کرتی ہوں۔ میں دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جا کر سوت کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں اپنا کاتا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کروں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی حسرت و یاد سے ہاتھ ملتے رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں کہ اپنی آمدنی اپنی بچیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے آنے والے نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب فرمائی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو ان مستحق تک پہنچا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاقاً ایک زوردار آندھی ہے، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس سوراخ کو بند کر سکیں۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر رب تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا، اس میں کاتا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور جو ہم موت کے منہ سے واپس آئے ہیں۔ اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ قصہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اسے ظالم گردان رہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ قصہ بیان فرمایا کہ 2 عورتیں تھیں اور ان دونوں کے پاس ایک لڑکا تھا۔ ایک دن ایک بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک عورت کے لڑکے کو اٹھا کر لے گیا۔ اب دونوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کیا۔ ایک نے کہا کہ بھیڑیا جس لڑکے کو لے گیا ہے وہ تیرا تھا، اور دوسری نے کہا نہیں وہ تیرا لڑکا تھا۔ آخر کار دونوں اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچیں اور حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کو بیانات سن کر موجودہ لڑکا بڑی عمر کی عورت کو دے دیا۔ پھر وہ دونوں عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے پورا قصہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بیان کیا۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنا فیصلہ دینے کا کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صورت واقعہ کی نزاکت اور پیچیدگی کو سمجھ کر اپنے خادموں سے کہا کہ ذرا چھری اٹھا لاؤ، میں اس لڑکے کو بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر کے ان دونوں عورتوں میں بانٹ دوں گا۔ چھوٹی عمر کی عورت نے ان کا یہ فیصلہ سنا تو تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، اللہ آپ پر رحم کرے، ایسا نہ کیجیے، لڑکا بڑی عمر والی عورت ہی کو دے دیجیے، یہ اسی کا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی عمر والی عورت کے حق میں فیصلہ کیا اور اس کا لڑکا اسے واپس دلوا دیا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔